الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ کی کتاب قرآن مجید کلام اللہ الف لام میم سے والناس تک مختلف چیزوں کو لے کے آیا. پرانی قوموں کے حالات بھی ہیں اور ان کی اچھی اعمال پہ اللہ کے انعامات بھی ہیں, ان کی سرکشی پہ اللہ کے غضب, اللہ کے عذاب کی بھی داستانیں ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ تبلیغ کی ترتیب اور طریقہ بھی بتایا گیا, اور ان کو جو مشکلات آئیں, ان کو جو رکاوٹیں آئیں وہ بھی بتائی گئی. اور اللہ رب العزت جگہ جگہ اپنی ذات کی طرف دعوت دیتے ہیں, حالات بتاتے ہیں, واقعات دکھاتے ہیں, عبرت سے بتاتے ہیں کہ یہ کیا تو یہ انجام ہے. اور کچھ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات دے کے بھیجے گئے اور تسلی بھی دی گئی, اور اللہ نے اپنی مدد کے وعدے بھی فرمائے. تو یہ قرآن مجید ساری چیزیں لے کے ایک مکمل ضابطہ حیات جو مکمل کا مکمل لے کے آیا کہ آپ کو یہاں سے سارے حالات مل جاتے ہیں. فرعون اس زمانے میں بادشاہ مصر کو کہا جاتا تھا. سارا جو بادشاہ ہوتے تھے فرعون کہتے تھے, اس لیے تو بعض لوگ جانتے نہیں اور نام میں اختلاف ہے کہ بعض نے اختلاف یہ بھی کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب پالے گئے تو وہ اس فرعون نے پالا تھا, عذاب آیا تو کون تھا, تو وہ فرعون کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس سے پہلے بھی تھے بعد کے بھی تھے, اس لیے فرعون اس بادشاہ کو ہی کہتے تھے. تو خدائی دعویٰ بھی کیا اس نے, سلطنت بھی تھی اور جادوگر بھی تھا. فرعون بہت بڑا جادوگر تھا. اس نے جو اس کا محل تھا نا بہت بڑا محل تھا, اور اس کے گرد نہر تھی, اس اندر سے بھی گزرتی تھی, اور اس کی نہر میں اس کے محل میں سیکورٹی کوئی نہیں تھی. جادو اور جنات کے ذریعے نظام چلتا تھا اس کا. بہت بڑا جادوگر تھا. وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جو اتنا بڑا معجزہ دیا گیا تو وہ دوڑ کے اعتبار سے اور فرعون کے جادو اور اس کی خدائی ہونے کے اعتبار سے بہت بڑا معجزہ دیا گیا. تو جو جس دور میں جیسے حالات ہوتے تھے نبی کو ویسا معجزہ دیا جاتا تھا, ایسی ہی ترتیب. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بارے میں آتا ہے کہ طب اتنی عروج پہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ صرف مردہ زندہ نہیں کر سکتے, باقی سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے نبی کو ایسا معجزہ دیا کہ کم باذن اللہ مردہ کھڑا ہو جایا کرتا تھا, مٹی کو بنا کے پھونک مارتے تو پرندہ اڑنا شروع ہو جاتا تھا. تو یہ جو نبوت کا معجزہ ہے نا یہ بھی بس کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے سارے کی. تو فرعون خدائی دعویٰ کرنے والا تھا اور بڑی قوت والا تھا اور بڑے عذاب دیتا تھا, فوجیں تھی, جادوگر بھی تھا, شان و شوکت والا بھی تھا. تو اس کو کیسے برداشت کر سکتا ایک وہ شخص کہ جو اس کے گھر میں پلا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے. خدا تو وہ ہے جس نے تجھے بھی زندہ رکھا ہے, جس نے تجھے بادشاہ دی ہے, وہ جی اب چاہے تجھ سے لے لے. تو فرعون کیسے برداشت کر سکتا ہے. تو لیکن دماغ جب پھر جائے نا آدمی کا تو اس کی مت ماری جاتی ہے. لکھا ہے مفسرین نے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے نا تو واپس آ رہے تھے تو پریشان تھے کہ فرعون سے جانتے تو تھے فرعون کو کیسے سب کا پڑے گا. اللہ نے تسلی دی, فکر نہ کرو, جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. تو فرعون جب اس کا دربار تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ گئے تو فرعون تو پہچان گیا, پلے تھے, ہاں بھی آ گئے ہو.
تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نبوت ملی ہے، میں تجھے دعوت دینے ہیں۔ نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے، نبی کی حکمت ہوتی ہے، ایسے پتھر نہیں مارتے نبی۔ نبی بڑے عظیم لوگ ہیں، حکیم ہوتے ہیں، حکمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اخلاق ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، وہ کسی کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، وہ لے کے چلتے ہیں۔ تو فرعون نے ذرا سی اپنی آکر خانی دکھانا شروع کی، تو حضرت سے پہلا ہی واقعہ جب پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، تو آپ نے ایسے وہاں جادوگروں کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا نا، یہاں وہاں اس کے دربار میں ایسے لاٹھی پھینکی، اتنا بڑا سانپ بنا کہ اس کا یہ جبڑا ہوتا ہے نا منہ کا، وہ زمین پہ تھا پہلا، اور اوپر کا سر تھر اس کے چھت پہ لگ رہا تھا، اتنا بڑا تھا۔ اس نے خواہ کیا، فرعون کا پیشاب پخانہ نکل گیا، کہتا پکڑ اس کو، پکڑ، یہ کیا مصیبت بن گئی؟ پکڑا تو لاٹھی۔ فرعون کو سمجھ آ گئی، چالاک آدمی تھا، بادشاہ تھا، کوئی مذاق نہیں تھا، سمجھ آ گئی۔ اب اس کی انانیت، اس کی نفس اور اس کی ناک اور اس کی جو ساری چیزیں اس کے راستے میں حائل ہو گئی کہ یہ تو میری حکومت چلی جائے گی۔ حالانکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی حکومتیں حاصل کرنے نہیں آتے، ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ حکومت دے دیں، آپ نے تو ہی رہے گا، اللہ کی بات مان لے۔ تو بدبختی اس کی، تو وہ اس نے پھر اب سازشیں کرنا شروع کی۔ تو دربار میں اس نے بیٹھ کے یہ کہ جی اب کیا کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اور اس نے جواز کیسے عجیب بنائے۔ قرآن نے پورا لمبا واقعہ لکھا ہے بھئی یہ تم سے تمہاری حکومت چھین لے گا، یہ نہیں کہتا میری حکومت جائے گی، لوگوں کو کہتا ہے یہ تمہارے باغ، یہ نہریں لے لیں گے، یہ کر دیں گے، یہ سیاسی نہریں ہوتے ہیں نا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں دے گا، یہ بھی انداز یہاں بھی تھا، فرعون کا بھی ایسا ہی تھا۔ تو اس نے کہا ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، تو اس کے دربار میں ایک شخص بیٹھا تھا، مجھے اس شخص پہ بڑا رشک تھا، خدا کی قسم، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، لیکن کمال ہے، قرآن کہتا ہے ہوا مومن، وہ مومن تھا، وہ آل فرعون کی آل میں سے تھا۔ یار قرآن جسے مومن کہہ دے، اللہ کا کلام مومن کہہ دے، اور سورہ مومن اس کے نام پہ آ گئی، آل فرعون کی آل میں سے تھا۔ ماں اس نے جی کلام کیا، اور اللہ کی شان، اللہ نے وہ اس کا سارا کلام نقل کیا آخر تک، ان الفاظ کے ساتھ وہ ختم کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، ساری باتیں سنا کے وہ ہاتھ کا نہیں دیکھا، ثبوت کو نہیں دیکھا، بھی ابھی تو حضرت یوسف السلام گزر کے گئے، سارے اس نے بتائے، کرتے کرتے پھر اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میرے بس میں جو تھا نا میں نے کر دیا، میں سارے اختیارات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت قرآن مجید کی آیت ہے، اور بہت حضرات اس کو وظائف میں استعمال کرتے ہیں، اور اکثر علماء نے لکھا یہ اتنی مجرب آیت ہے، اتنی قوی اس کی کیفیات ہیں کہ کوئی شخص سخت مشکلوں میں آ جائے اور سامنے کوئی اسباب نہیں ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، زبان سے بھی کہے اور عملاً بھی اللہ کے سپرد کرے، اللہ اس کا وکیل بن جائے گا، اللہ اپنے ذمہ لے لے گا اس کا کام، پھر وہ اس کی چھٹی، اور اللہ اور وہ جانے اور وہ جانے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو بھئی میں نے یہ آیت کیوں پڑھی؟ اس وقت کے حالات کی وجہ سے، جھگڑے، فتنے، مخالفتیں، عجیب عجیب صورت حال، اور سب سے بڑا جھوٹ کا پھیلانا، عجیب عجیب حالت، اور ہر شخص پریشانی میں، عجیب مصیبت میں، ایک عجیب سی مصیبت میں مبتلا ہے۔ تو بھئی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کر سکتے نا، تو وہ نہیں کر سکنے کا ہمیں رنج یہ ہوتا ہے کہ وہ جان بھی نہیں چھوٹتی، اور ہم اپنے اوپر وبال بنا کے خود مریض بن جاتے ہیں اور خود تباہ ہو جاتے ہیں۔ مومن کی یہ شان ہے، مومن کا یہ طریقہ ہے، اور مومن کا یہ اصول ہے کہ جہاں وہ بے بس ہو
اللہ کے سپرد کر دے. اب اللہ آپ جانے, آپ کا کام جانے, میں نے آپ کے سپرد کر دیا. وہ حقیقتاً سپرد کرے, ایسے بھی نہیں, یعنی واقعتاً وہ حقیقتاً وہ اس سپرد کر دے. پھر اللہ اس کی مدد کو آ جائے, اس کی اللہ مدد فرمائیں گے, اللہ اسے سرخرو کر دیں گے, اللہ ہر طرح سے اسے عزت کے دروازے کھولیں گے. دوسری بات ایک بات یاد رکھیے گا, میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں, یعنی خالق ہیں, اس کے مالک. اس کے الہ, حاجت روا, مشکل کشا, پروردگار, زندگی, موت, اولاد, مال, عزت, ہدایت, وہ بھی اللہ کے سپرد ہے. اللہ نے کوئی تقسیم نہیں کی, وہ اللہ ہی کے پاس ہے. اور اللہ نے بالکل تھوڑے سے بندوں کو اختیارات دیے ہیں, بالکل تھوڑے سے. اور وہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت اختیارات آ گئے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا. بیٹھے بیٹھے پیشاب نکل جاتا تو پتہ چلتا ہے اس کا اختیار کیا ہے, سانس رک جاتا تو پتہ چلتا ہے اس کا اختیار کیا ہے, بیماریاں آ کے پکڑ لیتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا اختیارات کیا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے اسے دی ہے, مال, اولاد, عزت, عمر, وقت, دنیا, جو دی ہے, وہ کبھی بھی نہ یہ سمجھے کہ میری ہے, وہ کہ اللہ کی ہے. مجھے ایمانتاً دی گئی ہے, میرے سپرد کی گئی ہے, مجھے اختیار دیا گیا, اور اختیار کے ساتھ میں پابند ہوں اس ترتیب کا جو اللہ چاہتے ہیں کہ میں کروں. یہ مومن کی زندگی ہے. آپ کو کوئی بندہ گاڑی دیتا ہے کہ یہ جن بندوں کو آپ لاہور لے جائیں, اور آپ نے موٹر وے سے جانا ہے. آپ یہاں سے نکلتے ہیں, کہتے ہیں چھوٹو یار موٹر وے سے, یہاں سے جاتے ہیں, راستے میں سیر کرتے جاتے ہیں, تو وہ تو شاید آپ لاہور جائیں, دیر سے پہنچے یا جلدی پہنچے, لیکن جس نے آپ کو کہا جب اس کو پتہ چلے گا تو اسے ایک دکھ گزرے گا کہ اس نے میری بات نہیں مانی, میں نے اسے ایک چیز دیا تو اس نے اس کا غلط استعمال کیا. اور شاید یہ بھی ہے کہ آپ راستے میں بیٹھ کے یاشیاں کرنا شروع کر دیں. اسی طرح جتنی ہمارے اندر وجود کی صلاحیت ہے, سننے کی, دیکھنے کی, سونگنے کی, چکھنے کی, بولنے کی, سمجھنے کی, چلنے کی, اٹھانے کی, کھانے کی, پینے کی, زندگی کی, خوشیوں کی ساری یہ اللہ نے دی ہیں. اور اللہ نے دینے کے بعد کہا کھاؤ پیو خوش رہو, لیکن کرو اس طرح جس طرح میں چاہتا ہوں. جس طرح میں چاہتا ہوں ہر دور میں انبیاء بھیجے, اور ہمیں سرکار دو عالم نبی اکرم خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین کی امت میں بیچا. ہماری شہادت ہے کہ اس طرح کر کے آؤ. ہمارے اندر کمزوریاں بھی ہیں, دنیاوی کمزوریاں بھی ہیں, جسمانی کمزوریاں بھی ہیں, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, بیماریاں بھی ہوتی ہیں, رکاوٹیں بھی ہوتی ہیں. اللہ جانتا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, لیکن اس کے باوجود کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم سے کوشش کا پوچھا جائے گا. جب ہم کوشش کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. حدیث کے مطابق کوئی شخص جب کسی کام کے لیے نکلتا ہے اور اس کام کو نکلتے ہوئے راستے میں اسے موت آ گئی تو قیامت کے دن وہ راستے والا نہیں ہوگا, وہ پہنچے والوں میں ہوگا. ایک آدمی جہاد کے لیے گھر سے نکلا تو جہاد جہاں محاذ تھا وہ تو بہت دور ہے, گھر سے چند قدموں فاصلے میں گیا, فوت ہوگا, کل مجاہدین کے ساتھ چھاؤں. ایک آدمی حج کے لیے نکلا اور ابھی وہ حج تو چھوڑ جو بات اپنے شہر سے بھی نکلا, فوت ہو گیا, کل وہ حجاج کے ساتھ ہوگا. ایک آدمی حفظ قرآن شروع کیا, وہ چند سپاڑے ہی کر چکا, فوت ہوگا, کل حفاظ کے ساتھ ہوگا. ایک آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے, عالم بننے کے لیے نکلا اور وفات پا گیا, کل علماء کے ساتھ ہوگا. ایک آدمی اللہ کی معرفت کے لیے نکلا, اللہ کو پالوں, اللہ کا قرب پالوں, اس کے حکموں کو پورا کر دوں, سیکھنے کے لیے نکلا تو وہ ابھی نکلا اور جلدی فوت ہو گیا, کل اسے معرفت واری کے لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے. اللہ کی دینے کی عطا اللہ کی تو اتنی زیادہ ہے. اب ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اس ہے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے ہم اس پہ اپنا کلیم نہ کریں کہ یہ میرا ہے.
اگر کوئی شخص کسی چیز کا، دنیاوی کا، مکان کا، دکان کا، گاڑی کا، جویلری کا، کپڑوں کا، کسی چیز کا، عہدے کا، کسی چیز کا بھی کلیم کرتا ہے میری ہے، تو پھر اس کی دنیا میں اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا نا اس سے. وہ تو چھوڑ کے جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا ہے ہی نہیں، اس کا ہے ہی نہیں. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مر جائے نا اور غریب ہے نا، تو جو غریب ہے جو اسے کفن پہنایا جائے گا وہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی، کہ وہ مالک نہیں ہے، اس کو ملکیت نہیں ہوئی اس کی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. تو یہ جو اس نے پہنا اس کا ہے نہیں ہے نا، مر گیا ہے نا، تو اس زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی، زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. وہ جو کفن پہن کے جا رہے ارے وہ بھی اس کا ہی نہیں ہے. تو دنیا کی کون سی چیز اس کی ہے؟ کمال مومن کا ہے جتنا کچھ اسے اتنا بڑا ہو جائے کہ ساری دنیا کے لے لے تو کہ یہ سب اللہ کیا، اللہ خوش ہو جائے اور کہے کہ اللہ مجھے اپنے حکموں پہ، اپنے نبی کے طریقے پہ ان کو ترتیب ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. تو بعض حضرات بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. ملا جیون تھے ایک، شاہ جہان کے دور میں شاہی مسجد تھی نا، سب سے بڑی جامع مسجد، اس کے امام تھے اور بہت نیک سارے انسان، نیک انسان تھے، اللہ والے تھے. ان کا اپنا ایک مزاج تھی. تو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے شاہ جہان نے اپنے بیٹے اورنگزیب عالمگیر کو ان کے پاس پڑھانے کے لیے بھیج دیا. تو اس زمانے میں بادشاہ اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاتے تھے، یہی تعلیم ہوتی تھی، تو سارے ہی پڑھے ہوتے تھے. تو بھیج دیا اورنگزیب عالمگیر کو، تو اورنگزیب عالمگیر وہیں پڑھتا تھا. تو ہوا اس طرح کہ یہ بادشاہ جو تھا شہنشاہ، یہ ریشم کے لباس پہنتے تھے اور ان کے ساتھ جتنا مجمع ہوتا تھا نا، آتا تھا نا، سب نے ریشم کے لباس پہنے ہوتے تھے. بڑے پتہ چلے بادشاہ آ رہا تو اس کا گروہ آ رہا ہے نا، تو بڑے شاہانہ انداز میں شاہی مسجد میں آ کے پتہ چلتا ہے جی بادشاہ آ گیا، اس کے ساتھ لوگ آ گئے ہیں. شاہ جہان ویسا بھی بڑا جاندیدہ تھا، یہ بڑی عمارتیں بنائی ہیں اس نے، تو اس شان سے آتا تھا. تو بعض لوگوں کو شرارت بھی سوچتی ہے، شرارت سوچتی ہے، مزاج ہے لوگوں کو، کسی کی زبان میں خارش ہوتی ہے، کسی کے دماغ میں ہوتی ہے، کسی کے پیٹ میں ہوتی ہے، کسی کی کھال میں ہوتی ہے. ایک بندے نے کیا کیا، جمعے کی نماز تقریر آ کے بیٹھے ہی ملا جیون، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے. اس کی طرف دیکھا، کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی کہ مرد کے لیے ریشم جائز ہے. اب سیدھا پھنسانے والی بات تھی ملا جیون کو کہ یہ کہے گا تو بادشاہ بیٹھا ہے، تو یہ تو اثر اڑانا کام ہی کوئی نہیں ہے. جو نہیں کہے گا تو کہیں گے مولوی ہے مسلح پہ بیٹھا تو یہ اس نے غلط جانی کی. شاہ جیون نے کہا میں آپ کی جواب دیتا ہوں. اٹھ گئے، ممبر سے اس کے گھر چلے گئے، بیوی کو بلایا، کہا کہ میری یہ وصیت ہے، میں مر جاؤں تو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ کام ہے. بیوی بڑی پریشان، جمعہ پڑھنے گیا تھا، واپس آیا، وصیتیں کر رہا، کیا ہو گیا اس کو؟ تو اسے بتا تھا کہ آپ بچوں کا تو نہیں، میں نے تو بات کرنی ہے، بادشاہ نے چھوڑنا نہیں ہے، تو گیا ہی گیا نا. تو اس نے وہاں وصیتیں کر کے واپس آ کے بیٹھ گیا. تو کہتا ہاں بھی وہ بندہ کدھر گیا؟ وہ کھڑا ہو گیا. کہتے کیا سوال کیا کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا مرد کے لیے ریشم حرام ہے، چاہے وہ کوئی بھی پہنے. وہ تو شاہ جہان کا رنگ اڑ گیا. وہ جو ارد گرد ہماری خوش آمدی بیٹھے تھے انہوں نے اشارے کرنے شروع کر دیے. یہ کیا؟ بادشاہ کو ناراض کر دیا. بادشاہ کا رنگ لال پیلا سرخ، غصہ برداشت نہ ہو. جناب جب وہ گیا تو کہتا پکڑ لو اس کو اور لے آؤ، اس کا سر قلم کر دو. اس نے اتنی توہین کر دی میری مسجد میں، اتنی بڑی مسجد میں، اتنے بڑے مجمع میں، اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے. جب یہ بادشاہ نے کہا تو اورنگزیب عالمگیر جو بیٹے تھے شاہ جہان کے، وہ ان کا استاد تھے ملا جی. اس نے کہا مارا گیا استاد، ہوئے اب کیا بنے گا؟ بھاگے تو کہتے ہیں استاد جی بادشاہ بڑا غضبناک ہو گیا ہے، آپ کوئی فکر کریں، وہ فوج آ رہی ہے اور آپ کو گرفتار کر دیں. وہ ملا جیون تھا. اس نے کہا اچھا بادشاہ کی فوجیں آ رہی ہیں، چلو جی پھر ہم بھی اپنی فوجیں منگواتے ہیں، لاؤ بھی ہماری فوجیں.
اتنا کہنے کی دیر تھی تو وہ ایک مسلح اور ایک پوزا آ گیا انہوں نے وضو کے لیے، اور انگریز عالمگیر جانتا تھا ملا جیون کو. اب پہلے استاد کی فکر تھی، اب باپ کی فکر پڑ گئی کہ باپ کیا. بھاگا کہتا ہے ابا جان آپ نے اپنی فوج بھیجی ہے، وہ اپنی فوج لے کے آ رہا ہے. وہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا نا تو بادشاہ تیری بادشاہ چھوڑ، تیرا کچھ بھی نہیں بچے گا. وہ ملا جیون ہے. شاہ جہان کا رنگ اڑ گیا، ننگے سر ننگے پاؤں بدحال بھاگا آیا. حضرت مسلح پہ تھے، پاؤں آگے پکڑ گئے، حضرت معاف کر دے، میں معافی مانگنے آیا، مجھ سے غلطی ہو. یہ وہ لوگ کون لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ اپنا اللہ کے سپرد. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. جو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں پھر اللہ سے زیادہ حیادار، اللہ سے زیادہ وفادار، اللہ سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہوتا. اللہ پھر میدان میں آ جاتے ہیں، اللہ میدان میں آ جاتے ہیں. اللہ پاک کوئی اسباب بنا دیتے ہیں، ترتیب بنا دیتے ہیں، اور بعض براہ راست اللہ کا حکم آتا ہے. تو بھئی ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے. جہاں ہماری پسند ہوتی ہے ہم دین کو چلا لیتے ہیں، اور جہاں ہماری پسند نہیں ہوتی ہم وہاں تعویل کر لیتے ہیں. اور جو چیز ہماری کامیابی کی ہو جائے تو کہتے ہیں جی میں نے دیکھا نہیں، میں کتنا سمجھدار ہوں، کتنا ذہین ہوں، کتنا پڑھا لکھا ہوں. اور جہاں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کیا کریں جی، بدبختی ہے، مقدر میں لکھا تھا. اکبر الہٰبادی اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، بڑے عجیب شعر لکھتا تھا. بات بن جائے تو شان تدبیر کی تھی، بات بگڑ جائے تو کاتب تقدیر کی تھی. جب اچھی ہو جائے تو بھائی دیکھا نہیں میرا، اور جب بگڑ گئی تو کیا کروں جی، مقدر میں سیاہی لکھی تھی. بھائی یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہے. وہ ہر حال میں، ہر جگہ میں، ہر وقت میں، ہر لمحے میں اللہ ہی کا ہوتا ہے، اللہ ہی کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، اللہ ہی سے مانگتا ہے اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اس کی نگاہ بھی اللہ پہ ہوتی ہے. وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، نہ وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے، نہ لوگوں سے کچھ چاہتا ہے، نہ شاباش چاہتا ہے، نہ پیسہ چاہتا ہے، نہ عزت چاہتا ہے. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں دینے والا ایک ہے، اللہ. انی اجری عند اللہ. ہر نبی کہتا ہے لوگوں مجھے تم سے کچھ نہیں ملنا. آج ہماری مشکلات اس لیے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے بس میں بھی نہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر نتیجہ ہمارے مزاج کے، ہمارے ترتیب کے خلاف ہوتا ہے تو ہم خراب ہو جاتے ہیں. اگر کپڑے دھونے والی مشین میں پھرتی ہے نا ایسے، تو آدمی اس میں کوئی چیز ڈال لے اور کہے میں ملا لیتا ہوں، تو وہ تو بے وقوف والی حرکت نہیں ہے. ارے جس چیز کا جو استعمال کا طریقہ سکھایا گیا مشین کے ساتھ اسی طرح کرو گے تو مشین چلے گی. اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ زندگی کا طریقہ ایسا کرو گے تو سکون پاؤ گے، ورنہ سکون نہیں پاؤ گے. مشکلیں، پریشانیاں، خوف، اسباب الٹے ہو جائیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے، بے بسی لاچاری زیادہ ہو جائے گی. تو بھی آسان سا بات ہے. جہاں آپ کے راستے میں رکاوٹ ہے، جہاں آپ کو مشکلات ہیں، دل کی گہرائیوں سے زبان سے ادا کرو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. وہ میرے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے والے، میرے نگہبان، میرے رب، میرے الہ، میرے حاجت روا. میں بے بس ہوں، لاچار ہوں، میں اپنے سارے اختیارات سب کچھ تیرے حوالے کرتا ہوں. تو میرا نگہبان ہے، میری مدد فرما. ہم جب خود مقابلوں میں کھڑا ہوتے ہیں تو اللہ ہٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ مقابلے میں آ جاتے ہیں، ہم ہٹ جاتے ہیں. آج ہماری مشکل ساری کی مشکل ہے. آج بھی کوئی آدمی، انسان، مرد، عورت، غریب، امیر، جاہل، عالم، سیاہ، سفید، جو بھی صحیح نظریات کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے اللہ پہ اعتماد کرتے ہوئے آج اللہ کے سپرد کر کے خود کنارہ کش ہو، دیکھو کیا بنتا ہے، وہ کیا بناتا ہے، کیسے بناتا ہے. آدمی سوچ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دادا جان حضرت ابو مطلب قریش کے سردار بھی تھے. تو جب ابرا کے لشکر آئے نا تو اس نے
منا سے پہلے وہ جگہ ہے، منا کے اندر ہی مزدلفہ کے پاس، وہاں ہاتھی روک لیے اور کہا ذرا جا کے دیکھو نا. تو اس کے بندے آئے تو وہاں اونٹ پھر رہے تھے، تو آپ کے دادا جان کے اونٹ بھی تھے، وہ پکڑ کے لے گئے. ان کو تو دماغ خراب تھا، ان کے پاس ہاتھی تھے، فوج تھی، اسلحہ تھا، وہ پکڑ کے لے گئے. تو آپ کو بتایا گیا جی وہ ابرا کے لشکر آ گیا اور وہ آپ کے اونٹ لے گئے. تو آپ آئے اور ابرا کو اس کو پیغام بھیجا کہ ابو المطلب آئے ہیں جو مکہ کے قریش کے سردار ہیں. تو اس نے کہا آؤ آنے دو. تو اچھے طریقے سے پیش آیا کہ یہ سردار ہے، یہ کہیں گے نہیں ہم معافی مانگتے ہیں. اس کے ذہن میں دماغ میں یہ بات تھی، کہیں گے حملہ نہ کرو، جو کہیں گے کر لیں گے، وہ یہ سوچا تھا. تو آپ نے کہا بھی آپ کے فرمایا آپ کے دادا جان نے کہ آپ کے آدمیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیا تو میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں. اس نے کیا مارا ہنسا، کہتا ہے میں سمجھا تھا میرے پاس آئے ہو معاف کر دو، کعبے پہ چڑھائی نہ کرو، مجھے تو پتا تھا آپ کعبے کے لیے آئے ہو، آپ اپنے اونٹ لینے آئے ہو. یار یہ بھی کوئی بات ہے کرنے کی، اتنے بڑے آدمی اور اتنی چھوٹی بات. وہ رسول اللہ کے دادا تھے، مکہ کی فضا کی کیفیت تھی. فرمایا اونٹ میرے ہیں، اپنے اونٹ لینے آئے، وہ گھر جس کا اس کی حفاظت وہ کرے گا، میرے اونٹ مجھے دو، میں اس گھر کا مالک جو وہ جانے اور تم جانو. اس نے اونٹ دے دیے. پھر اس گھر کے مالک نے کیا کیا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ نے ان ہاتھیوں کو چکنا چور کر دیا، چکنا چور کر دیا. تو بھئی اپنی زندگیوں کو سنت کے طریقے کار پہ ڈال کے، میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بعض دفعہ آدمی کا لباس غیر شرعی ہوتا ہے، تو آدمی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی دعا صرف اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ اس کا لباس غیر شرعی ہوتا ہے. بعض دفعہ آدمی کے کھانے کی وجہ سے، بعض دفعہ اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گناہ راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. بعض دفعہ اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ جو رکاوٹ بن جاتا ہے. استغفار اسی کا نام ہے کہ آدمی استغفار کر کے اپنی ساری راستے کی رکاوٹوں کو دور کرے اور واقعتاً اللہ کے سپرد کرے. اللہ کا معاملہ اتنا عجیب ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا، انسان سوچ نہیں سکتا. یاد رکھیں جو تکلیفیں دیتا ہے وہ راحتیں بھی دیتا ہے، جو مشکلات پیدا کرتا ہے وہ آسانی کے راستے بھی دیتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہو گئے تو مشکل وقت آیا. پہلے آپ کے بیوی بچے بیویاں بچے سارے فوت ہو گئے تھے، اس کے بعد تکلیف آ گئی. تو تکلیف پھر جب ختم ہوئی تو اللہ نے اتنی رحمت فرمائی کہ آسمان سے یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں نا، سونا برسایا گیا، ٹڈیوں کی شکل میں سونا برسایا گیا. تو ایوب السلام نے دیکھا تو آ گئے، سونا تو اٹھانا شروع کیا تو آواز آئی کہ دنیا جمع کر رہے ہو. نبی تھا نا، کہا اللہ تیری طرف سے آ رہا ہے اور تیری طرف سے آ جائے میں مستغنا ہو سکتا ہوں، تو اس سے تو دے رہا ہے نا، لوگوں سے نہیں مانگ رہا ہوں. پھر اس کے بعد بارش آئی، شادیاں ہوئی، اولاد ہو گئی، بہت مالدار ہو گئے. تو کسی نے ایک دن کہا یار اللہ کے نبی آپ نے بڑی مشکلیں دیکھی، بڑی پریشانیاں دیکھی، بڑی تکلیف دیکھی، بیوی گئی، بچے گئے، بیمار ہو گئے، تکلیفیں تھی، تو اب ساری چیزیں پہلے سے زیادہ مل گئی ہیں. تو وہ وقت یاد آتا ہے جو مشکل وقت گزرا تھا. حضرت ایوب السلام نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ جب مجھے تکلیف ہوتی تھی جسم میں تو صبح کا وقت ہوتا تو اللہ جل شانہ بنفس نفیس ذات باری مجھ سے کلام کرتے، میری عیادت فرماتے ہیں میرے بندے ایوب آپ کا کیا حال ہے. فرماتے جب اللہ مجھ سے کلام کرتا اس کی لذت، اس کی کیفیت، اس کا مزہ، اس کی نورانیت اتنی ہوتی، سارا دن گزر جاتا اس کلام کی لذت میں فنا ہوتا، اس میں ایسی کیفیت ہو جاتی. جو ہی شام ہوتی تو پھر بار الہی فرماتے میرے بندے ایوب تیرا کیا ہے. فرماتے ہیں صبح آ جاتی، فرماتے ہیں اب سب کچھ مل گیا ہے لیکن وہ اللہ کی عیادت نہیں بھول رہا ہوں جو اللہ نے میری اس حالت میں میری عیادت کی. یاد رکھے مومن کو اللہ اکیلا نہیں چھوڑتا،
آزماتا ہے، ضائع نہیں کرتا. یہ اس کی سنت ہی نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ ہی نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ کا بندہ بھی تو بنے، اللہ کے سپرد بھی تو کرے، اللہ سے اعتماد بھی تو پڑے. جیب میں پیسے پڑے ہوں تو کوئی فکر نہیں، لیکن اتنا نہیں پڑا کہ 2 نفل سے جو بن جاتا ہے وہ کسی سے نہیں بن سکتا. اسباب بھی ٹوٹ جاتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ چاہے تو ہر چیز بن جاتی ہے. تو بھئی گزارش ہے، اس دور کی زیادہ پریشانیوں کا سبب مصیبتیں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، ہمیں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مانگنے کے طریقے، مانگنے کی سنتوں کا انداز سے بھی یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنے نبی کی ادائیں اتنی پسند ہے کہ اس انداز میں آؤ گے تو اللہ ہر حال میں قبول فرمائیں گے. یہ اس کا نظام ہے، دیر ہو جائے سویر ہو جائے، جو کچھ بنے جیسا بنے، لیکن یہ اس کی سنت ہے. تو گزارش ہے جی، جھگڑوں سے، فتنوں سے، مشکلوں سے، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے، جادوؤں سے، جنات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، ہر چیز سے بچنے کا علاج ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اللہ سے مدد مانگو. انشاءاللہ 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 اللہ مدد کرے گا. سیدنا نوح علیہ السلام بہت بڑے رسول ہیں. رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میری مدد کرو. اللہ میں کمزور ہوں، میری مدد کرو. تو بھئی اللہ سے مدد مانگنی ہے اور اللہ ہی سے مانگنی ہے. اللہ پاک کے علاوہ کسی اور کی طرف نہ ہاتھ پھیلے نہ دل جائے. باقی اللہ اسباب بنا دے تو اس کا اپنا سنت ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنی ترتیب ہے. براہ راست دے دے، اسباب سے دے دے، لیکن بندے کی نگاہ ذات باری پہ ہو. اللہ ہمیں یہ ایمان، اللہ یہ ہمیں کیفیت، اللہ یہ حالت دے، اور اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے. چلے